خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ بے شک بے شک بے جو شک دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ اور ایک دوسرا عاشق رسول کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب۔ مرنا تو سب کو ہے مگر شاعر کی تمنا دیکھیے، وہ کہتا موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو۔ حضرات آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے نکاح نہیں کیا اس سے اعراض کیا، آقا فرماتے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرات نکاح کرنا سنت بھی ہے، نکاح کرنا واجب بھی ہے، نکاح کرنا جائز بھی ہے، نکاح کرنا فرض بھی ہے، نکاح کرنا حرام بھی ہے۔ اب آپ سوچو کہ نکاح کرنا حرام کیسے ہے، نکاح کرنا فرض کیسے، میں ساری چیزوں پر گفتگو کروں وقت بہت گزر جائے گا، لیکن نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا میری سنت، جس نے نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نکاح چند باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نکاح حدیث پاک ماتا بخاری شریف کی، ایک تو دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دوسرے نکاح خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تیسرے نکاح نسب یعنی بڑے خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، چوتھے نکاح دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک ماتا یہ چار چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے، مگر میرے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا کا ارشاد ہے اگر میرے امتی نے، اللہ کے بندے نے، چاہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹے کو تلاش کرے، چاہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بیٹی یعنی دلہن تلاش کرے، اگر سب سے پہلے دولت کو دیکھا ہے، یا سب سے پہلے اس نے بڑے خاندان کو دیکھا ہے، یا سب سے پہلے اس نے خوبصورتی کو دیکھا ہے، ہو سکتا ہے آقا فرماتے ہیں اسے کچھ نہ ملے، کیونکہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں نکاح کے لیے، شادی کے لیے پہلے دولت کو مت دیکھنا، خاندان کو مت دیکھنا، حسن و جمال کو مت دیکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے تم دینداری کو دیکھنا کہ دینداری ہے یا نہیں ہے۔ اگر اپنے بیٹے کے لیے تم بیٹی تلاش کرنے کے لیے جاؤ تو یہ مت دیکھنا کہ دنیاوی تعلیم یافتہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تمہیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ وہ آنے والی بیٹی جو تمہارے گھر میں آئے گی، جس کو تم دیکھنے جا رہے ہو، وہ قرآن پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، سر پر دوپٹہ رکھ کر رہتی ہے یا نہیں رہتی، باپردہ مکان کی چہار دیواری میں رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر رب کا بندہ ایسی لڑکی کو دلہن بنا کر اپنے گھر میں لائے گا جو دیندار ہوگی، تو جیسے ہی اس لڑکی کا قدم اس مکان کے اندر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس مکان کی 10 گنا رحمتوں کو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی شمشاد رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ آپ اندازہ لگائیے کتنی گنا، 10 گنا رحمتوں کو اس گھر کی بڑھا دیا جاتا ہے کہ جس گھر کے اندر دیندار لڑکی آتی ہے دلہن بن کر۔ لیکن آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں اگر لڑکی سر پر دوپٹہ رکھتی ہو، باپردہ رہتی ہو، گھر کی چار دیواری میں رہتی ہو، نمازیں پڑھتی ہو، اگر ایسی لڑکی کو دیکھ لیا جائے تو پھوپھیاں بھی کہتی ہیں میرے تو بھتیجے کا نصیب ہی پھوٹ گیا، پرانے زمانے کی ملی ہے۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہنیں بھی کہتی ہیں بھیا کا نصیب پھوٹ گیا، کچھ جانتی نہیں، پرانے زمانے کی ملی ہے۔ اور اگر وہ بازار مارکیٹ گھومنے والی، ادھر ادھر جانے والی، تو کہتے ہیں بہت اچھی لڑکی ملی ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، بازار مارکیٹ گھومنے والی وہ اپنے شوہر کو مزدور بنا دیتی ہے کلی۔ اب آپ کہو گے مزدور کیسے؟ تو دیندار ہوگی وہ مزدور نہیں بنائے گی، دیندار ہوگی وہ باہر نہیں جائے گی، جو شوہر لا کر دے گا اس پر راضی رہے گی۔
جب دیندار نہیں ہوگی، باہر جانے والی ہوگی تو شوہر کا لایا ہوا نہ کپڑا پسند آئے نہ شوہر کی لائی ہوئی کوئی دوسری چیز پسند آئے، خریدنے کے لیے پھر کون جائے گی؟ وہ خود۔ مجھے بتائیے اب خریدنے خود عورت جائے گی تو تھیلا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آدمی کے ہاتھ میں ہوگا نا۔ کپڑے خریدے جائیں گے تو کہ ڈال دو پیچھے، ساتھ میں مزدور اس کے تھیلے میں۔ سبزی خریدی گئی تو کہ ڈال دو پیچھے قلیہ اس کے تھیلے میں۔ کوئی بھی چیز خریدی گئی تو ڈال دو اس کے تھیلے میں، بیچارہ تھا شوہر بن گیا مزدور۔ قرآن فرماتا ہے رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ جی بے شک، مرد کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں حاکم بن کر رہے، عورت کی ذمہ داری ہے وہ گھر میں محکوم بن کر رہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے وہ گھر کی چار دیواری میں با پردہ رہ کر اپنی دنیا کی زندگی کو گزارے۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں چند عورتیں حاضر ہوئیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے شوہر جنگوں میں جاتے ہیں، انہیں ملتا کیا ہے؟ شوہر جنگوں میں جاتے ہیں، اسلام کی آبیاری کے لیے لڑتے ہیں اور قتل شہید ہو جاتے ہیں، انہیں کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں انہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا آقا نے؟ شہادت کا مرتبہ۔ عورتوں نے کہا آقا پھر تو ہمارے شوہروں کا مرتبہ ہم سے زیادہ ہو جائے گا، ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی جنگ میں جائیں گے، اسلام کی آبیاری کے لیے ہم بھی لڑیں گے، ہم بھی شہید ہوں گے، شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، گھر کی چہار دیواری کے اندر باپردہ رہ کر اپنی دنیا کی زندگی کو گزارتی ہو، جو مقام جو مرتبہ شہادت کا تمہارے شوہروں کو جنگوں میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی مقام تمہیں گھر کی چہار دیواری کے اندر عطا فرمائے۔ بے شک بے شک، واہ بھائی واہ واہ۔ تو آپ اندازہ تو لگائیے، حضرت علامہ مفتی سلیمان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ جی آقا نے فرمایا گھر کی چار دیواری کے اندر رہو، وہی مقام وہی مرتبہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے، دیندار لڑکی کو تلاش کیا جائے، پہلے دنیا داری نہیں دیکھی جائے نکاح کے لیے۔ اور آقا نے فرمایا متاع الدنیا امرأۃ صالحۃ، دنیا کے جو پونجی ہے نا وہ نیک عورت ہے، دنیا کی پونجی نیک عورت۔ اگر عورت نیک ہے اور شوہر غریب ہے، غریب، تو نیک عورت غریب شوہر کو مالدار بنا دے گی۔ بے شک بے شک۔ اور عورت بدکار ہے، عورت کا چلن اچھا نہ ہے تو آپ سمجھ لیں اگر شوہر بادشاہ بھی ہے یہ بدکار عورت بادشاہ کو غریب بنا دے گی۔ میرے آقا کریم نے بھی تو نکاح کیا اپنی بیٹی کا، کسی امیر کے ساتھ نہیں کیا میرے آقا کریم نے۔ نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو میرے آقا کریم نے جو نکاح کیے وہ حضرت مولا علی کے ساتھ کیا، ان علی کے ساتھ کہ جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے بہترین مکان نہیں۔ میرے مصطفیٰ چاہتے تو کسی امیر کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے، میرے پیغمبر اسلام چاہتے تو دنیا کے بڑے سے بڑے امیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتے، مگر میرے آقا کریم نے ایک غریب انسان کو چنا، ایک غریب امتی کو، غریب غلام کو چنا، اور میرے آقا کریم نے اپنی بیٹی کا نکاح کرتے مولا علی کے ساتھ کیا۔ بے شک بے شک۔ لیکن بیٹی کی شان بھی دیکھیں، جب بیٹی دلہن بن کر اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے غریب شوہر حضرت علی کے مکان پر پہنچی تو پہلا دن گزر گیا مگر نبی کی بیٹی کو کھانے کو نہیں ملا۔ بے شک۔ دوسرا دن گزر گیا، نبی کی بیٹی کے سامنے کھانا نہیں آیا۔ تیسرا دن گزرا، نبی کی بیٹی کو کھانا نہیں ملا۔ 2-4 دن کے بعد جب نبی کی بیٹی کے سامنے کھانا آیا، اسی کو کھا کر خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پاک پروردگار عالم، اب تک اپنے باپ تیرے نبی اپنے باپ کے گھر تھی، مصطفیٰ کے گھر تھی، اب میں اپنے شوہر تیرے علی کے گھر آ چکی ہوں، اے مولا تو میری پوری زندگی سے میرے شوہر حضرت علی کو راضی کر دے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 دن میں بیوی کو کھانا ملا پھر بھی دعا کس کے لیے کی؟ اپنے شوہر۔ اور کیا دعا کر رہی ہیں؟ میری زندگی سے میرے شوہر کو راضی کر دینا۔ مجھے بتائیے اگر گھر کا ماحول ایسا ہو جائے تو گھر میں کبھی جھگڑا ہوگا؟ اس گھر میں کبھی جھگڑا فساد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوشحالی رہے گی اگر نبی کے طریقے پر زندگی ہم گزار لیں اور اسلام کے مقدس شہزادیاں